صاحب آپ سے میں شروع کروں گی۔ مسلم لیگ نون سے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں۔ سارا کا سارا انحصار کیا جا رہا تھا قائد نون لیگ نواز شریف پہ، ان کے پولیٹیکل کیمپین کو لے کے، لیکن واپس آئے ہیں تو کوئی ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ خاص طور پہ جو کل کا ان کا جلسہ تھا اس میں ان کی باڈی لینگویج کو اور ان کے مختصر گفتگو اور محتاط گفتگو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ بھی میں جواب دیتا ہوں۔ آپ نے اپنا ابتدائیہ بڑا زبردست دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے نون کو، نون نے پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد آپ نے ایک بریک لیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کس کو، تو پھر آپ نے کہا کہ جی وہ اندرونی کشمکش، پی ٹی آئی نے بھی کسی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور جس کو جس سے خطرہ ہے نا اس کو اس نے ٹارگٹ کر رکھا ہے، یا اپنے سیاسی مفادات میں جس کو وہ ہرڈل سمجھ رہے ہیں نا اس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے نون لیگ کی بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے بعد ان کی پارٹی کی اس وقت کیفیت کوئی اچھی نہیں تھی، اس لیے کہ ان پہ ایک لوڈ تھا 16 ماہ کی کارکردگی کا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ان کی پارٹی تو متحرک ہوئی، ان کے کارکن بھی متحرک ہوئے، باہر نکلے، نہیں تو کارکن بھی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نواز شریف صاحب نے آ کے ایک مشق شروع کی۔ اور میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان پہ 3 لوڈ تھے۔ ایک لوڈ تو ان پہ یہ تھا کہ پارٹی کے امیدوار بہت تھے، ان میں سے انہیں اپنے امیدوار کا چناؤ کرنا تھا۔ دوسرا کچھ اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کرنا تھا، جو نواز شریف صاحب کی پریفرنس تو اپنے لوگ تھے، لیکن شہباز شریف صاحب نے بہت سارے وعدے وعید کیے تھے اور ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا۔ تیسرا 16 ماہ کی کارکردگی تھی۔ اب آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب آئے ہیں اور کل ان کی باڈی لینگویج کو میں بھی بہت سارا سمجھتا ہوں کہ بعض ایک کہ میں نے جب وہ جس روز آئے تھے اس روز بھی کہا تھا، جب لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک مفاہمتی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں اور وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے یا اس ایجنڈے کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھیں گے، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ شہباز شریف نہیں ہیں، وہ نواز شریف ہی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی وہ بولتے ہیں وہ ماضی کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اگر میرے سے ذاتی طور پہ میرا تجزیہ لیا جائے تو اب ماضی سے آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اگر پاکستان کو آپ نے آگے کی طرف لے کے جانا ہے، اگر پاکستان کے پولیٹیشنز نے اپنا اعتماد بحال کرنا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگوں میں پولیٹیشنز کا اعتماد اس لیے بحال نہیں ہے کہ 5 سال کا تجربہ ان کے سامنے ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز حکومتوں کے اندر آئیں، لوگوں کو کیا ملا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بجلی کے جھٹکے۔ صاحب، ماضی کو بھولنے کی آپ بات کرے تھے، اسی پوائنٹ پہ میں رہنا چاہوں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ نواز شریف ماضی کو بھولنا نہیں چاہ رہے۔ کیا اسی وجہ سے خود پیچھے رہ کر کے مریم نواز کو آگے کیمپین میں کیا؟ دیکھیں، میں نے تو آپ کو جو بات بتائی ہے کہ ایک شخص 3 دفعہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کہ نیچر کینٹ بی چینج، آپ اسے بار بار تبدیل نہیں کر سکتے، وہ پولیٹیشین ہے۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں نون نواز شریف صاحب کا ہے، پارٹی ان کی تھی، مقبولیت ان کی تھی، تو وہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو پابند سمجھیں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا تارا ہوں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ البتہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد سیاسی اور عوامی محاذ پہ جو ان سے امیدیں اور توقعات تھی کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرتے نظر آئیں گے، اس حد تک تو نہیں ہوا۔ آج بھی لوگ نواز شریف کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اس پارٹی کے حوالے سے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، کیا نون لیگ کو بیانیے کی تلاش ہے اور ابھی تک وہ بیانیہ مل نہیں سکا جس کو لے کے وہ عوام میں جائیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس طرح سے ایکٹیولی ہمیں خاص طور پہ نواز شریف اور کیمپین کرتے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، الیکشن کیمپین اب کچھ سٹارٹ تو ہوئی ہے، لیکن اب بھی وہ انتھیوززم، وہ جوش، وہ ولولہ نہیں ہے جو پاکستان میں الیکشن کیمپین کا جو ایک خاصہ ہوا کرتا ہے۔ اور جہاں تک پارٹیز کا تعلق ہے، خاص کر پی ایم ایل این کا تعلق ہے، اس میں اصل میں جو موجودہ حالات کے اندر کون سی نئی شناخت پیدا کی جائے، یہ پارٹیز کا مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ مسئلہ ہر پارٹی کے لیے ہے۔ دیکھیے، غیر یقینی پاکستان کی الیکشن کے وقت اتنی غیر یقینی شاید کبھی نہیں تھی۔ اب کچھ غیر یقینی جب پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا تو اس کے بعد کچھ غیر یقینی جو ہے وہ کمی ہوئی، اس کے بعد پارٹیوں نے جو ہے وہ تیاری شروع کی۔ اور ماضی کی بات زیادہ تر اس لیے کی جاتی ہے کہ مستقبل کے لیے کچھ دینے کو ہے نہیں پارٹیز کے پاس، اور صرف وعدے ہی ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن در حقیقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ماضی کی تنقید کے حوالے سے تو کرتے ہیں کہ ماضی میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو مظلوم اور باقی سب کو ظالم سمجھتا ہے، اور سارا سماج جو ہے وہ ہر لیڈر کے خلاف چل رہا ہوتا ہے،
اور وہ اپنی مظلومیت اپنی معصومیت کی بات ہمیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایک ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی واضح انالیسز ہو ماضی کا تب تو بات ہے. ماضی کا انالیسز نہیں ہے, وہ ون سائیڈڈ ورشن ہے. ایک پی ایم ایل این کا ورشن ہے, ایک پی 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 کا ورشن ہے, تو اسی طرح دوسری پارٹیز اپنا اپنا ورشن دیتی ہیں, جس کا ان مسائل سے, ان مشکلات سے, ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو معاملات اور مسائل عام آدمی کے ہیں. اب یہ کہہ دینا کہ اگر حکومت نہ ختم ہوتی تو آج پاکستان کا ہر مسئلہ حل ہو گیا ہوتا, یہ تو ہر لیڈر کہتا ہے. مسئلے حل نہیں ہوتے, مسئلے گفتگو سے حل نہیں ہوتے, وزارتیں بنا کے حل نہیں ہوتے. مسئلے اس وقت حل ہوتے ہیں جب آپ حقیقت کا سامنا کر کے مشکل فیصلے کرتے ہیں اور خاص طبقات کو رعایت نہیں دیتے. ہمارا نظام بڑے طبقات کے لیے ہے, ان کی فلاح کے لیے ہے, ان کی بہتری کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اس وقت ایک ڈس اپوائنٹمنٹ, ایک پریشانی جو ہے وہ ہے, اور اس کا جواب کسی پارٹی نے اب تک نہیں دیا. جو تقریریں ہم سن رہے ہیں, پی ایم ایل این نے تقریریں کی ہیں, پی 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 کی لیڈرشپ نے تقریریں کی ہیں, لیکن ان تقریروں میں اپنی طرف سے تو انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں, لیکن ان مسئلوں کا حل ہمیں نظر نہیں آتا جو عام آدمی کا ہے. ماضی سے نہیں نکل رہی پولیٹیکل پارٹیز, اور نواز شریف کی بھی یہی صورتحال ہے.